بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام نرمین ہے اور میری شادی غیروں میں ہوئی تھی۔ شادی والے دن مجھے میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ تم نے شرمانا ہے۔ میری چاچی، میری خالہ، ساری بڑی عورتیں میرے آس پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نظر نہیں اٹھانی اور بہت زیادہ شرمانا ہے۔ اگر شرم نہیں آ رہی تب بھی شرمانے کی ایکٹنگ کرنی ہے، نہیں تو شوہر سمجھے گا کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، مردوں کے دماغ میں گوبر بڑا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ویسا ہی سوچتے ہیں جیسا ہم کہتے ہیں، ویسے ہی کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن شادی کی پہلی رات مجھے میرے شوہر سے ڈانٹ پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ تمہاری عمر 23 سال ہے اور تمہارے گھر میں تمہاری بہنوں کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے تم کو کسی گاؤں سے اٹھا کر لے آیا ہوں، وہ بھی زبردستی۔ کسی نے کوئی عقل کی بات نہیں سکھائی تمہیں۔ سارا موڈ خراب کر دیا ہے میرا۔ مجھے ان آنٹیوں کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، انہوں نے میری شادی کی پہلی رات خراب کر دی تھی۔ میرے سسرال میں میری ایک نند بھی تھی جس نے صبح میری شکل دیکھی تو کہا کہ کیا ہوا بھابی، آپ نے ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے دن تمہارے بھائی سے ڈانٹ پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ اس کو نہیں بتانا چاہیے، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی۔ ان کو میرا رویہ اچھا نہیں لگا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے بات کرو۔ میری نند کا نام روشن آراں تھا۔ میں نے کہا کہ آج کل تو لوگ بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر دل میں نہ جانے کیا سوچ کے آتے ہیں، اور اگر بیوی اسی طرح سے پیش نہیں آتی ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ میرا بھائی تو ویسے بھی بہت زیادہ فلمیں دیکھتا، اور فلمیں بھی ساری باہر کے ملک ہی دیکھتا، ہمیں تو اپنے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا۔ میں سوچنے لگی کہ تبھی تو میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آ گیا، لیکن دوپہر تک اس نے مجھے منا لیا تھا۔ اب ایسی بات بھی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھگڑا کرتا رہتا، میں آخر اس کی بیوی تھی اور ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اس گھر میں فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو فون پر کام ہوتا ہے۔ دراصل میں شاعری وغیرہ کیا کرتی تھی اور فون پہ ہی اپنی شاعری کو بیچا کرتی تھی۔ جو میرے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ تو فون سے پیسے کماتی ہے تو اس نے مجھے فون رکھنے کی اجازت دے دی۔ میرے پاس بڑا فون تو شادی سے پہلے ہی تھا، میں نے خود اپنے پیسے جمع کر کے لیا تھا۔ میری نند نے جو میرا فون دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوگی۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی گیم وغیرہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میری کون سی گیم کھیلنے کی عمر ہے، ویسے وہ مجھ سے بھی بڑی لگتی تھی، لیکن میری ساس نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ اس کی عمر صرف 19 سال تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی 19 سال کی تو نہیں لگتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا فون دے، میں نے ایک چیز آرڈر کرنی ہے آن لائن ایپ دراز سے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میرا دراز پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور میرا فون لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کاموں میں لگی رہی۔ 10 منٹ بعد اس نے مجھے میرا فون واپس کر دیا اور کہا کہ بہت شکریہ، لیکن جب میں نے جا کر دیکھا تو اس نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں ایسی کون سی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس کی پرسنل زندگی تھی، مجھے بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیا۔ تیسرے دن پارسل آ گیا، باہر دروازے پر دستک ہوئی تو میری نند بھاگ کر گئی اور جا کر پارسل وصول کر لیا، یا اس کے بعد پارسل کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دراز کے جو پارسل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے تو بہت تجسس ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا جب آپ کے لیے کوئی پارسل آتا ہے اور آپ اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو شاید یہ کوئی نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ خیر، اس کے پارسل کو دیکھ کر بھی مجھے ایسے لگا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن اس نے نہ تو مجھے دکھایا اور نہ ہی اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ میں نے ہی پوچھا کہ پارسل مل گیا تھا تمہیں؟ اس نے کہا کہ وہ کل ہی مل گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اور میں بھی اگر زیادہ بات کرتی تو عجیب لگتی، اس لیے میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن اس نے مجھے پھر سے کہا کہ میں نے ایک آرڈر کیا ہے۔ میں نے فون دے دیا۔ نیا آرڈر کرنے کے بعد میرا فون واپس لے آئی۔ میری شادی شدہ زندگی بھی ایسی ہی جا رہی تھی جیسی روایتی عورتوں کی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو میں گھر کی خبریں بتاتی رہتی تھی، آج یہ ہوا، کل یہ ہوا، کیونکہ سسرال میں کوئی نہ کوئی بات کر دیتا تھا، اور پھر بیٹی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اور وہ بات اپنے گھر والوں کو ضرور بتاتی ہے، اور کسی کو نہیں تو اپنی ماں کو ضرور بتاتی ہے۔ میں بھی اپنے مائکے گئی تو یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتا دی۔ میری ماں نے کہا کہ یوں تو تم اپنی بہنوں میں بڑی سمجھدار تھی،
اور اب سمجھدار بالکل بھی نہیں ہو. تم ہمارے ساتھ میسج کرتی ہو، وائس میسج کرتی ہو اور اپنا فون اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہو. اس نے یہ بہانہ بنا رکھا ہو کہ وہ تم سے تمہارے فون لے کے یہ دیکھ سکے کہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو. مجھے بھی یہ بات کسی حد تک ٹھیک لگی تھی، پر میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو میں وہ ساری باتیں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کیونکہ ہر تیسرے دن اس کا کوئی نہ کوئی پارسل آتا ہے. پتہ نہیں اسے زیادہ شاپنگ کرنے کا کیا شوق ہے، لیکن ایک بات سے میں بہت زیادہ حیران تھی. میرے سسرال میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بازار جاتا ہے اور کوئی چیز لے کر آتا ہے تو وہ گھر آ کر اپنی شاپنگ باقی لوگوں کو دکھاتا ہے. کوئی چیز لے کر آتی تھی تو میں اپنی ساس کو دکھاتی تھی، اور میری ساس اگر چیز لے کر آتی تھی تو وہ مجھے ضرور دکھاتی تھی. ایک دن وہ میرے لیے بھی ایک سوٹ لے کر آئی تھی، اور اپنی بیٹی کے لیے بھی. اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی تو اس نے مجھے سوٹ لے کر دیا، کیونکہ میں پہلی دفعہ بازار گئی تھی. وہ میں نے اپنی ساس کو دکھایا. انہوں نے کہا کہ اللہ نصیب کرے. لیکن اگر میری نند اسی طرح کوئی چیز منگواتی تھی، کوئی شاپنگ وغیرہ کر رہی تھی، تو وہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتی تھی؟ بلکہ ایک دن تو اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر امی آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو مت بتانا، ان کو کہنا کہ ایک دو دفعہ پارسل آیا تھا. یہ مت کہیے گا کہ ہر تیسرے دن بعد آتا ہے، نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں بھی کیوں بتاؤں گی، مجھے بھی بتا کر کیا ملے گا. میں نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں، لیکن بات تو یہ عجیب ہی تھی نا. صبح تو میری ساس میری نند جھگڑا کر رہی تھی کہ ابھی کل پرسوں تمہیں 1000 روپیہ دیا تھا اور اب تم پھر سے 1000 روپیہ مانگ رہی ہو. اتنے تمہارے کون سے خرچے ہیں؟ تمہارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، پھر تم کیا کرتی ہو اتنے پیسوں کا؟ اور یہ برگر کھا کے تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ کہیں تم ان پیسوں سے برگر پیزا تو نہیں منگواتی رہتی ہو؟ کیونکہ میری نند کا جسم ایسا ہوتا جا رہا تھا کہ جیسے وہ شادی شدہ ہے. یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن جب ہم کبھی بازار جاتے ہیں اور ہم نے نقاب بھی کیا ہوتا ہے، دکاندار یہ پہچان جاتے ہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں یا نہیں. جو میری شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ بیٹھ جاؤ گڑیا، بیٹھ جاؤ، یعنی کہ جیسے ہم دکان پر جاتے تو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جاتا. لیکن اب شادی کے بعد سے جب سے میں جا رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ باجی کیا دکھائیں آپ کو، یعنی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ عورت شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے. میری امی کہتی تھی کہ عورت کے جسم سے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ جو بازار میں بیٹھنے والے مرد ہوتے ہیں یعنی دکاندار، ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ پورا دن عورتوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. اس حساب سے اگر میں شادی کے بعد شادی شدہ لگنا شروع ہو گئی تھی تو میری نند شادی سے پہلے ہی شادی شدہ لگتی تھی. بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے 2 بچے. اس بات پر ہی میری ساس اس کو ڈانٹ رہی تھی کہ کہیں تو نے ان پیسوں کو کھانے پینے میں تو نہیں اڑا دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹی ہو رہی تھی، اور موٹی بھی عجیب طریقے سے ہو رہی تھی. اس کا پیٹ نچلے حصے سے بڑھ رہا تھا اور اس کے کولوں پر گوشت چڑھ رہا تھا. اس کے علاوہ اس کی گردن بھی موٹی ہوتی جا رہی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے. مجھے اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. ایک طرف نہ جانے کیا منگوا رہی تھی، کسی کو دکھاتی نہیں تھی، دوسری طرف کہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے. تیسری بات یہ کہ اتنے سارے پیسے خرچ کر رہی تھی، مجھ سے بھی پیسے لیتی تھی، اپنے بھائی سے بھی، اپنی ماں سے بھی. گھر میں کوئی آتا تو اس کو پیسے پکڑا جاتا. سارے پیسے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے. ایک دن میں نے دیکھا کہ جو لڑکا ڈیلیوری کرنے آتا ہے ہر بار وہی آتا ہے، اور وہ لڑکا دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا. مجھے تو لگا کوئی اور چکر ہے، ڈیلیوری کے بہانے اس لڑکے کو بلا لیتی ہے. ویسے مجھے اس کے بارے میں ایسا سوچنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن آج کل کسی کا کیا بھروسہ. اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں نظر رکھوں گی اور دیکھوں گی کہ یہ اس سے کیا بات کرتی ہے. کہ جیسے ہی پارسل آتا تھا یہ پاگل ہو کر دروازے کی طرف بھاگ جاتی تھی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ سارے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور یہ گیٹ کی طرف پاگلوں کی طرح گئی تھی کہ اس کے پاؤں لگنے سے سالن بھی گر گیا تھا. میری ساس نے تو اس کے اگلے پچھلے ایک کر دیے تھے کہ تو پاگل تو نہیں ہوگی ہے. جوان لڑکی تھی پر ضدی اتنی زیادہ تھی کہ کہتی تھی کہ الگ کمرے میں ہی سونا ہے. میری ساس اور سسر ایک چھوٹی سے کمرے میں سوتے تھے اور اس کو الگ سے ایک کمرہ دے رکھا تھا جس کمرے پر میری نظر تھی، کیونکہ وہ کافی بڑا تھا، لیکن وہ میرے حصے میں نہیں آیا. میرا اور میرے شوہر کا کمرہ بھی چھوٹا تھا، یعنی گھر کا سب سے اچھا کمرہ میری نند کے پاس تھا. اس نے پھر سے میرے فون سے آرڈر کیا اور مجھے پتا تھا کہ 3 دن کے بعد وہ شخص پارسل دینے کے لیے آئے گا. تیسرے دن میری نظر بھی دروازے پر ہی تھی. وہ شخص باہر آیا اور اس نے میری نند کو بہت چھوٹا سا پارسل دیا. میری نند نے اسے کہا کہ شکریہ بھائی، اور وہاں سے چلا گیا. میں سوچنے لگی کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ اس کو بھائی تو کبھی بھی نہیں کہتی اور اس سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتی، لیکن اس نے تو کوئی بھی بات نہیں کی. مطلب کہ معاملہ کوئی اور تھا اور لڑکے کا تعلق نہیں تھا اس سب میں.
مجھے میری ساس نے کوئی اور بات بھی بتائی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کی منگنی ایک جگہ کی تھی لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ موٹی اور بدصورت ہوتی جا رہی ہے. لیکن اب اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے. میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ اس کو بات بتا دیں, یہ نہ ہو کہ اپنے دماغ میں سوچتی رہے. میری ساس نے کہا بتاؤں گی تو ببال دے گی. سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. خیر دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن میری نند کو میں نے دیکھا, وہ بہت ہی عجیب طریقے سے چل رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے یہی کہا کہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ تمہاری تو بالکل چال ہی بدل گئی ہے, چلو میں تم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی جاتی ہوں. تو وہ ڈاکٹر کے نام سے ڈرنے لگی اور اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی نہیں جانا, میں ٹھیک ہو جاؤں گی, آپ فکر مت کریں. میں نے کہا کہ اپنی حالت تو دیکھو ذرا, چلا بھی نہیں جا رہا تم سے. میری ساس وہاں آ گئی, انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے. اس سے پہلے میں بولتی میری نند بولی کہ وہ میں بابی سے کہہ رہی تھی کہ آج قورمہ بنا لیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے قیمہ بنانا ہے. اس نے موضوع ہی بدل دیا جبکہ اس کی بیماری کی بات ہو رہی تھی. ساتھ ہی مجھے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ کچھ نہیں کہنا. ساس نے کہا کہ آج قورمہ ہی بنا لو, آج شام کو کچھ مہمان آنے والے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور میں دل میں سوچنے لگی کیسے ڈرامے باز لوگوں کے بیچ میں پھنس گئی ہوں. شام کو مہمان آئے تھے, میری ساس کی بہن تھی اور اس کے رشتہ دار تھے. وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. سارا دن میرا کاموں میں گزر گیا. میری نند کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ اگر اتنی طبیعت خراب ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی, کسی کو بتاتی کیوں نہیں ہے, کوئی دوائی کیوں نہیں کھاتی ہے. ایسے رینگ رینگ کر چلتی تھی جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. اگر اتنا ہی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو سب سے پہلے بتاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. کوئی دوائی کرتا ہے, لیکن میری نند کے تو عجیب مسئلے تھے. مجھے بھی وہ کون سا اپنے دل کی بات بتاتی تھی. آج کل میں اس پر نظر رکھتی تھی, اس لیے مجھے پتہ چل جاتا تھا. مجھے کسی رشتہ دار نے یہ بتایا کہ اس کی عمر 19 سال نہیں ہے, یہ پورے 26 سال کی ہے. یہ شکل سے لگتی نہیں ہے, پہلے جسم سے بھی نہیں لگتی تھی, کافی پتلی ہوتی تھی, لیکن اب تو جسم سے بھی لگنے لگی. دراصل جب یہ 18 سال کی تھی تو اس کی ایک منگنی ہوئی تھی جو کہ اب ٹوٹ چکی ہے, اور ان لوگوں نے بھی اسی لیے انکار کیا. میں نے کہا کہ ہاں یہ بات مجھے پتہ ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ 26 سال کی ہے. اس کا مطلب وہ مجھ سے بھی 4 سال بڑی تھی. اب تک میری ساس نے اس کی شادی کیوں نہیں کروائی تھی؟ 26 سال کی تھی تو پھر شادی ہوتے ہوئے 1-2 سال لگ جاتے ہیں. وہ تو اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی تھی. اس رشتہ دار نے کہا کہ دراصل ان کو بہت امیر کبیر خاندان چاہیے, اور جہاں پر منگنی کی تھی وہ لوگ ایسے ہی تھے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب یہ دوبارہ سے کوئی امیر خاندان ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا کہ جس طرح کی شکل ہوتی جا رہی ہے اس کی, خاندان کو چھوڑیں, بس کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیں, اس کی شادی کروا دیں. وہ کہتی ہے کہ خاندان والے تو سارے یہی کہتے ہیں, لیکن اس کی ماں کو ہی جنون ہے امیر گھر میں بیٹی دینے کا. لیکن بیٹی کی شکل بھی تو آگے سے دیکھ کر فیصلہ کریں. مجھے میری نند بہت زیادہ مشکوک لگ رہی تھی. کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی اس کی ذات کے ساتھ. ایک نہیں ہزاروں راز بندھے ہوئے تھے, اور مجھے پتہ لگا کر ہی رہنا تھا. وہ میرا فون لیتی اور پھر میں نہ دیکھ سکوں کہ اس نے کیا منگوایا ہے تو ریکارڈ مٹا دیتی. ایسی بھی وہ کیا چیز منگواتی تھی, اور کمرے میں جاتی تو باہر نہیں نکلتی تھی. پھر اس کی ماں اسے بلانا شروع کر دیتی, دروازے پر زور زور سے دستک دیتی, تب جا کر وہ کمرے سے باہر نکلتی تھی. ہر وقت تھکی رہتی تھی, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی, اور اس کا تعلق اس پارسل اور دراز سے چیزیں منگوانے سے ہی تھا. ایک دن میری ساس زبردستی نند کو اپنے ساتھ لے گئی. وہ بالکل بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی, اور اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا. لیکن ساس بھی اسی طرح ضدی تھی. اس نے کہا کہ فوراً میرے ساتھ چلو. پہلے وہ لوگ آئے تھے, اب ہم تو ان کے گھر جا رہے ہیں, ہماری ان کے گھر دعوت ہے. مجھے نہیں لے کے گئے کیونکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم نے کہیں نہیں جانا. اگر میں آ جاتی تو اسے بھی وہاں آنا پڑتا. میرے شوہر کے اپنے ہی کوئی پلان تھے. وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں گھر میں اکیلے رہیں, اس لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بلوایا, اور میں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نہیں جانا, آپ کہہ دیجئے گا کہ میری طبیعت خراب ہے. یہ سب اپنی جگہ, لیکن آج جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جو دستک دے کے اندر آ رہا ہے, کیونکہ میرے شوہر کے پاس تو چابی ہوتی تھی. پھر اچانک سے حیران رہ گئی کہ وہ تو شاید دراز والا ہے جس نے آ جانا تھا. تبھی تو میری نند نہیں جا رہی تھی, لیکن میرے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا. میں نے اپنی نند کی جگہ آج پارسل ریسیو کر لیا, لیکن مجھے پیسے بھی دینے پڑے, اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ چیز پورے
5,000 کی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا لیا ہے اس نے؟ اب مجھے تجسس تھا، اور تجسس کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی تھی، اس لیے میں نے 5,000 روپے دیے۔ یہ وہ پیسے تھے جو پورے مہینے میں نے اپنے شوہر سے بڑی مشکل سے لیے تھے، 500 200 300 کر کر کے، اور آج یہ سارے پیسے نکل گئے تھے۔ لیکن مجھے اتنا افسوس ہی نہیں تھا۔ خیر میں وہ چیز لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ چیز تو بہت چھوٹی سی تھی، پھر 5,000 کس چیز کے لیے لیے تھے؟ لیکن جو میں نے پارسل کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس چیز کو دیکھ کر میں ساری کہانی سمجھ گئی، کیونکہ اتنی معصوم تو میں بھی نہیں تھی۔ میری نند بہت غلط کام میں پڑی تھی، اور اسی کام کو کرنے کے لیے اس نے ایک انگریزوں کی بنائی ہوئی مشین منگوائی تھی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ میری نند کی شادی نہیں ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ ان کاموں میں پھنس گئی تھی، لیکن اس طرح سے وہ اپنا جسم، اپنی صحت اور اپنی عقل بھی سب کچھ خراب کر لیتی۔ لیکن یہ نہ صرف ایک گندی عادت تھی جس کو نشے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، بلکہ یہ گناہ بھی تھا۔ میں تو بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے یہ بات فوراً اپنی ساس کو بتا دی اور ثبوت بھی دکھایا۔ اپنی نند کو بہت لیکچر دیا گیا تھا۔ ساس نے تو اس پر ہاتھ بھی اٹھایا کہ آئندہ اس طرح کی بات پتہ چلی تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے ساس سے کہا کہ اس کی شادی کروا دیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ضد چھوڑ دیتی ہوں، لڑکی تو آج سے ہی نکلتی جا رہی ہے، کوئی بھی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروا دوں گی۔ اور 2 مہینے کے اندر ہی اندر ایک کریانے والے کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا۔ سارے محلے والے اسی سے سامان لیتے تھے، لیکن بس ایک بات بنی ہوئی تھی کہ کریانے والا ہے، جبکہ شاید اس کی کمائی کسی بڑے افسر سے بھی زیادہ تھی۔ خیر میری نند کی شادی ہوگی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گی، اور شادی کے بعد اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ گھر میں تھوڑا سا سکون ہو گیا۔ میری ساس کے ساتھ میرا ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اپنی نند کی حرکتوں سے پریشان تھی، لیکن اس میں غلطی ساس کی بھی تھی کہ وہ 27 سال کی ہوگی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں کی گئی تھی۔ پرانے زمانے میں شاید اسی طرح لوگ جلدی شادیاں کر دیتے تھے تاکہ اولاد بھٹک نہ جائے، اور آج کل تو ایسا زمانہ آ گیا کہ بھٹکنے کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھ کر بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ گناہ کو اتنا آسان جو بنا دیا گیا ہے۔ لڑکی کو فون نہیں دیتے تھے یہ سوچ کر کہ لڑکی کوئی غلط کام نہ کرے تو اس نے فون کے بغیر کوئی غلط کام کر دے گی، پر اس نے غلط کام کر لیا، وہ بھی اپنی ذات کے ساتھ۔ بس آج کل یہی زمانہ ہے، کہاں تک اپنی اولاد کو دیکھیں کہ ان پر نظر رکھیں، سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ اور اس کے بعد سے اس کے گھر سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی، اور اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، اور اب تو وہ بھی خیر سے ماں بننے والی ہے، اور میں بھی ماں بننے والی ہوں۔ زندگی اچھی گزر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ دوستو ایسی ہی سچی اور سبقآموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔